رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، شعبان کا چاند نکلنے والا ہے اور آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے، کیونکہ پھر یہ موقع اگلے سال رجب کے مہینے میں آئے گا۔ تو رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 10 روپے کے سکے پر یہ عظیم الشان وظیفہ پڑھ لینا، اس کے بعد میں کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آپ کی زندگی کی مشکلیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کی پریشانیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، آپ کی زندگی مشکلوں سے نکل کر خوشحالی کی طرف آ جائے گی، آپ کی زندگی سے اندھیرا ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ سب لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ جو بھی کہیں گے وہی کریں گے۔ زمانے میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کے پاس کاروبار بھی ہوگا، آپ کے پاس جاب بھی ہوگی، آپ کے پاس اچھا رشتہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اولاد چاہیں گے تو آپ کے پاس اولاد آئے گی۔ آپ اس عمل کو پڑھ کر جو بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جی ہاں پیارے عزیز دوستوں، اگر آپ اس دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور پڑھیں۔ اب وہ چیز چاہے اولاد ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے رزق ہو، چاہے جاب ہو، چاہے نوکری ہو یا کاروبار ہو، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی جائز چیز ہے، کوئی جائز مقصد ہے، تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک انمول تحفہ ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ کی ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر اگر آپ مال مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال عطا فرمائے گا، اولاد مانگیں گے تو اولاد عطا فرمائے گا، عزت مانگیں گے تو عزت عطا فرمائے گا، قرض سے نجات مانگیں گے تو قرض سے نجات ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہترین ذریعہ پیدا فرمائے گا۔ کاروبار میں رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، آپ کا کاروبار دن بہ دن بلندی کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتائے دیتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس وقت میں پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو شعبان کا چاند نکلنے سے پہلے پڑھ لیں۔ اب چاہیں آپ رجب کے مہینے میں صبح کو پڑھیں یا شام کو پڑھیں یا رات کو پڑھیں یا دن کو پڑھیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ بس آپ کو شعبان کا چاند نکلنے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ آپ کو ایک 10 روپے کا نوٹ لے لینا ہے۔ اب چاہیں آپ گلٹی کا سکہ لے لیں یا کاغذ کا نوٹ لے لیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 10 روپے کا نوٹ لینے کے بعد، سکہ لینے کے بعد آپ کو تنہائی والی جگہ پر جا کر بیٹھ جانا ہے۔ چاہے آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، چٹائی پر بیٹھ جائیں یا پھر آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں، جس چیز پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ وظیفہ قرآن مجید کی مقدس سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے میں پاکی شرط ہے، آپ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو بھی اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے، باوضو نہیں ہیں تو بھی آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کا وضو بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے۔ 10 روپے لینے کے بعد، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد، اب آپ کو وہ ارادہ دل میں لانا ہے جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی جو بھی دعا ہے، تو آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے مجھے فلاں مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، یا میری وہ حاجت پوری فرما دے، یا مجھے بگڑے کام میرے بنا دے، یا ادھورے کاموں کو پورا کروا دے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کا دل میں ارادہ کر لیں، اور وہ جو 10 روپے آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، آپ یہ ارادہ کریں کہ یہ میں نے صدقے کی نیت سے نکالے ہیں اور میں ان پیسوں کا صدقہ کروں گا، کیونکہ جو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو فرمایا گیا کہ صدقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، یعنی کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ 10 روپے کا صدقے کا ارادہ کر لیں، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ہم ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر بھی بتائے دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक है, हमने सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ी है, आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुरान मजीद की वो सूरह मुबारक पढ़ना है जिस सूरह मुबारक को पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उसके हर मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है, बिगड़े हुए कामों को बना देता है, अधूरे कामों को पूरा फरमा देता है, बरसों की अधूरी हाजतें पूरी हो जाती हैं, हर दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल हो जाती है। वो सूरह मुबारक है सूरह कौसर। इस तरह से पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये हमने सिर्फ एक मरतबा पढ़ी है, लेकिन आपने पूरे 100 मरतबा पढ़ना है। 100 से कम ना पढ़ने, 1-2 मरतबा ज़्यादा हो जाए तो कोई भी हर्ज नहीं है। और हाँ, हर मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें। 100 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको कुरान मजीद की आखिरी सूरह मुबारक सूरह नास पढ़ लेना है। जिस सूरह मुबारक को पढ़ने वाले पर या उसके कारोबार पर या घर पर या औलाद पर कभी भी जादू जिन्नात का असरात नहीं होता, बंदिशों के असरात नहीं होते और रुकावटों के असरात नहीं होते, तो सूरह मुबारक आपको इस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। इस तरीके से सूरह नास हमने सिर्फ एक मरतबा पढ़ी है, आपको 40 मरतबा पढ़ना है। हर मरतबा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको लास्ट में फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था। पढ़ने के बाद अब आपने जो हाथ में नोट रखा हुआ है ना 10 का, उस पर आपको फूंक नहीं मारना है, वो नोट आपको अलग रख देना है और आपको अपने हाथों पर फूंक मारना है। फूंक मारने के बाद पूरे जिस्म पर आपको अपने हाथों पर फेर लेना है। इससे क्या होगा, आपके जिस्म में जितनी भी बीमारियां, परेशानियां, बंदिशें, रुकावटें, जादू जिन्नात के असरात होंगे, सब कुछ आपके जिस्म से बीमारियां, परेशानियां निकल जाएंगी और आपके आगे, आपके रास्ते में, कारोबार में जो भी रोड़ा आ रहा होगा, जो भी टेंशन आ रही होगी, सारी की सारी बलाएं, सारी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाथ फेरने के बाद आपको अपनी हाजत के लिए दुआ करना है। आप इस अमल को पढ़कर जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कबूल हो जाएगी। और जो 10 रुपये का सिक्का आपने लिया है या नोट लिया है, उसको आप किसी गरीब को, किसी फ़कीर को अल्लाह की राह में दे दें कि मैं ये अल्लाह की रज़ा के लिए सदका कर रहा हूँ, मेरी मुश्किलें ख़त्म हो जाएँ, मेरी दुआएँ कबूल हो जाएँ और जो भी मकसद हो उस मकसद को जहन में रख कर सदका कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सदक़े से इंसान अल्लाह से तिजारत करता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी वो हाजत ज़रूर पूरी होगी, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। आप ये अमल चाहे 1 मरतबा कर लें, चाहे 3 मरतबा कर लें, जब तक मकसद में कामयाबी ना मिले करते रहें। उम्मीद है पूरी बात आप समझ गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।